بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کل فیصلہ توشہ خانہ کیس کا آیا اس پہ ابہام کیوں ہے، توشہ خانہ کیس ہے کیا اور توشہ خانہ کے قوانین وغیرہ کیا ہیں، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس کیس کا آگے مستقبل کیا ہے۔ جو قانونی ماہرین ہیں وہ بہت سارے تو یہی کہتے ہیں کہ جو اگر یہ فیصلہ مان بھی لیا جائے تو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ صرف اس اسمبلی کو جو آج ناجائز اسمبلی موجود ہے اس کے ٹینیور کے ختم ہونے تک کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ لہذا یہ جو سیٹیں ویٹیں ابھی عمران خان نے جیتی تھیں وہ ختم ہو گئیں، تو نیا ایک بائی الیکشن کروا کے تو ممبرشپ یہاں پہ اور لوگوں کی بحال کی جا سکتی ہے۔ عمران خان کے اپنے ایک وکیل نے کہا کہ جہاں یہ لکھا گیا ہے فیصلے میں کہ کرپٹ پریکٹسز یعنی پیسے کا کرپشن کا جہاں چارج آ جاتا ہے وہاں اگر یہ واقعی ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ جو نااہلی ہے یہ 5 سال کی ہوگی۔ لہذا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، خاص طور پہ ان کے وزیر قانون وغیرہ اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے اس کو وہ تو 5 سال کی سمجھتے ہیں کہ جی یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، اور انہوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ آج تمہاری ذاتی چوری پکڑی گئی ہے تو اس وجہ سے تمہیں اب جا کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے بجائے باہر تقریریں کرنے کے۔ لیکن یہ جو ورڈکٹ آیا ہے اس میں بڑی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ورڈکٹ کے آنے سے پہلے ہی جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر بڑی تنقید بھی کی، اور الیکشن کمیشن کی تنقید کے ساتھ ساتھ انہوں نے بار بار کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پارشل ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، اور اس کے بعد فیصلوں کا انہوں نے ذکر بھی کیا۔ لہذا جو رولنگ ہے وہ اس لحاظ سے بھی متنازع تھی۔ پھر بیرسٹر علی ظفر نے تو کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اس بات کا اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس چیز کو، اس کیس کو سنے یا اس کا فیصلہ کرے، کیونکہ یہ جو نااہلی ہے وہ صرف عدالت کر سکتی ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حالیہ ایک ریمارک جو ہے وہ بھی اس کا ذکر کیا۔ اگر اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو چیف الیکشن کمشنر کو یہ نہیں سننا چاہیے تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پہلے ہی پی ٹی آئی نے ایک ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اب یہاں پہ ذاتی ایک آ جاتا ہے، آپ کا مخاصمت بھی ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ گیا۔ پھر ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی کہ پہلے ہی آپ کے خلاف وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو آپ کی تو ذاتی دشمنی بن گئی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا جائے چیف الیکشن کمشنر کا اور وہ عمران خان کو سزا نہ دے؟ یہ وہ چیز تھی جس پہ کافی سارا اعتراض بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے خلاف ریفرنس وغیرہ ہوا ہے، لہذا وہ یہ کام نہ کرے۔ اس میں چیف الیکشن کمشنر نے یہ میں سمجھتا ہوں کوتاہی کی ہے، اخلاقی طور پہ اس کو نہیں سننا چاہیے تھا۔ اب یہ جو ریفرنس ہے یہ اگست میں فائل کیا تھا، اور اس میں جو کولیشن گورنمنٹ پی ڈی ایم کے لوگ ہیں انہوں نے خاص طور پہ محسن رانجھا میرا خیال ہے لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے توشہ خانہ کے گفٹس کے اوپر کوئی کیس بنایا، ریفرنس تیار کیا، اور یہ ریفرنس جو تھا انہوں نے پی ڈی ایم کی طرف سے دائر کیا نیشنل اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف جو اس وقت اسپیکر ہیں ان کو دیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف نے اس کو بعد میں چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دیا۔ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ اسی طرح فالو کیا جاتا ہے۔ جب آ گیا راجہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ
اخلاقی طور پہ یعنی قانونی طور پہ تو اب وہ فیصلہ ہوگا عدالت میں جا کے کہ ان کو یہ کیس سننا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن اخلاقی طور پہ بھی جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، جب عدالت کوئی کیس سن رہی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ جی یہ فلاں جج جو ہے یہ فلاں وقت میں فلاں کا وکیل تھا جس کے خلاف میرا کیس ہے، اسی کا یہ وکیل رہا ہوا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جج جو ہے یہ فلاں وقت میں اس کی میری لڑائی ہوئی تھی تو یہ تو میرے حق میں کبھی فیصلہ کرے گا ہی نہیں، تو اس صورت میں وہ جج جو ہے وہ دستبردار ہو جاتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں کیس، وہ کہتا ہے جی آپ میں ریکیوز کرتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ یہ اخلاق کا وہ معیار جو ہے وہ اس کو نہیں دکھایا گیا۔ پھر آپ دیکھیے توشہ خانہ کے بات کر لیتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا اور کیا تحائف تھے۔ توشہ خانہ جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا تھا 1974 میں، اور یہ کیبنٹ ڈویژن کے نیچے اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں یہ دیا گیا تھا، اور اس میں تمام وہ گفٹ، تمام وہ تحفے تحائف جو ہمارے وزراء باہر جاتے ہیں، پارلیمنٹیرین باہر جاتے ہیں، پرائم منسٹر یا صدر باہر جاتے ہیں، یا اور سرکاری افسر وغیرہ باہر جاتے ہیں، تو دوسرے ملکوں میں ان کو کوئی گفٹ وغیرہ دیا جاتا ہے تو وہ گفٹ لا کے انہوں نے اس توشہ خانہ میں جمع کروانے ہوتے ہیں، توشہ خانہ میں ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں، توشہ خانہ میں پھر ان کی ایویلیویشن ہوتی ہے، قیمت وغیرہ کا تعین کیا جاتا ہے، اور پھر اس قیمت کے حساب سے جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے، جو قوانین کہتے ہیں وہ 40% ہے یا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے اس کا، لیکن جو بھی پرسنٹیج ہو وہ اگر آپ 1 کروڑ کا گفٹ ہے تو غالباً 40 لاکھ دے کے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، وہ پھر اس طرح سرکاری طور پہ آپ کی ملکیت ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو جو جی چاہے کریں، کسی اور کو دے دیں یا اپنے پاس رکھیں۔ بہرصورت ہیڈز آف دی اسٹیٹ ہیں، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، تو یہاں اچھے بیش قیمت تحفے دیے جاتے ہیں۔ توشہ خانہ کے جو قوانین ہیں اس میں تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے ریسیو کیا ہے وہ وہاں پہ آ کے کیبنٹ ڈویژن میں ڈکلیئر کرنا اور وہاں آ کے جمع کروانا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ جب پاکستان انفارمیشن کمیشن نے عمران خان سے تفصیل مانگی کہ آپ کے دور حکومت میں جو آپ کو تحفے ملے ہیں اس کی تفصیل وغیرہ دیں، تو یہ تفصیل جو تھی یہ مہیا نہیں کی گئی، گورنمنٹ کو غالباً روکا گیا کہ یہ تفصیل ان کو نہ دیں، سو یہ ریلیکٹنٹ تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 2018 سے لے کے اب تک جتنے بھی تحائف ملے ہوئے تھے جب یہ فائنلی حکومت ختم ہوئی ہے، تو وہ پبلک میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا۔ نتیجہ یہ کہ یہ ریفرنس تیار کیا انہوں نے اسی وجہ سے کہ یہ انفارمیشن دی نہیں گئی، غالباً عمران خان نے یہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ عمران خان نے یہ تحفے جو تھے ان کی ڈکلیریشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 8 ستمبر کو انہوں نے بھیج دی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی مانگی تفصیل، تو انہوں نے بھیج دی، اور اس میں جو تفصیل بھیجی اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کو 4 جو تحفے ملے تھے ان میں سے 4 تحفے ہیں جو انہوں نے خریدے اور آگے بیچے۔ اس میں جو انہوں نے جو بیچے اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ٹینیور میں پرائم منسٹر کی حیثیت سے تمام جو کچھ بھی خریدا تھا اس کی وہ قیمتاً خریدا، تحفے قیمتاً خریدے، اور ان کی جو سیل پروسیڈز وغیرہ تھیں وہ یعنی خریدے ہوئے پیسے تو ٹریجر میں جمع کرائے، لیکن جو سیل پروسیڈز تھیں وہ میں نے خود رکھیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو تحفے خریدے تھے یعنی توشہ خانہ سے خریدے، توشہ خانہ کو انہوں نے 2 کروڑ اور 15,60,000 روپیہ ادا کیا، اور جب بیچے تو وہ انہوں نے 5 کروڑ 80 لاکھ کے بیچے۔ سو 5 کروڑ 80 لاکھ کے گفٹ جو ہیں وہ بیچ کے وہ پیسہ انہوں نے لیا، اور پیسہ آگے پھر جیسے بھی استعمال ہوا اس کی تفصیل دی۔ ان تحائف میں ایک گراف رسٹ واچ تھی، اس کے ساتھ بہت ہی قیمتی کف لنکس تھے، اس کا جوڑا تھا، پھر ایک بہت ایکسپینسو پین تھا، یہ غالباً ایک ہی باکس میں یہ چیزیں موجود تھی، ایک ہی گفٹ کی شکل میں دی گئیں، اور ایک انگوٹھی تھی اچھی قیمتی۔ جو اس کے علاوہ 3 گفٹ تھے وہ رولیکس گھڑیاں تھیں 3، یعنی ٹوٹل 4 گفٹ ہوئے اس طرح کہ ایک ڈبہ جس میں کہ 3-4 چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ 3 گھڑیاں علیحدہ علیحدہ مختلف جگہوں پہ ملی ہوں گی،
وہ 3 رولیکس واچز تھیں. سو یہ 4 گفٹ تھے جو کہ لیے گئے اور پھر ان کو بیچا گیا. اس سے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے بھی کیس گیا جہاں پہ کسی نے یہ دائر کی تھی، اپلیکیشن دی تھی کہ جی یہ توشہ خانہ میں جو کچھ لیا گیا ہے ان کو پی ٹی آئی کو کہیں کہ یہ سارا ڈکلیئر کریں جو انہوں نے خریدا ہے، اور پھر اس پہ آرڈر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایشو ہوا کہ آپ تمام تفصیل پی ٹی آئی بھی دے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ جی جب سے یہ توشہ خانہ شروع ہوا ہے 1974 سے، اس وقت سے جن لوگوں نے جو بھی گفٹ لیے ہیں وہ بھی ڈکلیئر کیے جائیں، لیکن وہ آج دن تک ابھی تک وہ انفارمیشن مہیا نہیں دیے نہیں گئے. اب اٹارنی جنرل کو بھی یہ ہدایت دی گئی تھی اپریل میں کہ ان کو پبلسائز کر کے تو یہ جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے اس کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے تاکہ عام آدمی ہر کوئی دیکھ سکے اور اس کو پتہ ہو. اب ہوا یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد عمران خان نے تو یہ 8 ستمبر کو ساری انفارمیشن الیکشن کمیشن کو تو مہیا کر دی ہوئی تھی، لیکن پبلک میں اس وقت تک نہیں لائے ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ دوست ملکوں کے بادشاہوں نے یا ان کے صدور نے ان کو بڑے قیمتی تحفے دیے ہیں اور وہ بیچے گئے ہیں، تو اس طرح ان سے تعلق شاید خراب ہوں، تعلقات وہ محسوس کریں کہ ہم سے تحفے لیے اور انہوں نے آگے بیچ دیے. لیکن اگر آپ نے بیچے ہیں رفع عامہ کے لیے کوئی کام کیا ہے تو پیسہ کسی کے کام آ گیا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ان پیسے سے سڑک بنوا کے دی ہے. اگر سڑک بنوا دی گئی ہے تو تب بھی بہت اچھا کام ہوا ہے. بہت قیمتی چیز آپ گھڑی ہے مثال کے طور پہ، اگر وہ 2 کروڑ کی گھڑی ہے اور آپ پہن کے پھرتے ہیں تو ٹائم تو آپ کو یہ جو 10,000 روپے کی گھڑی ہے وہ بھی ٹائم بتا دیتی ہے. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کام تو اچھا ہوا، لیکن اس کو قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے تھا، یہ عدالت دیکھے گی. اب یہ جو پلی انہوں نے کیس فائل کیا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور منڈے سے یعنی پیر 24 تاریخ سے اس کے اوپر کارروائی شروع ہوگی، اس کو سنا جائے گا کیس کو. اس اسنا میں انہوں نے نہ صرف اپیل یہ کی ہے کہ اس فیصلے کو کالعدم کیا جائے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی یہ چیز طے کر دی جائے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجاز نہیں ہے اس کیس کا، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں سن سکتا، وہ عدالت نہیں ہے. اور یہاں ہوا یہی ہے کہ جب یہ سارا انفارمیشن انہوں نے مانگی، عمران خان نے دے دی، تو کوئی اس کیس میں بحث نہیں ہوئی، کسی نے بات چیت نہیں کی، نہ ان کو بلا کے پوچھا گیا کہ جی ہمارے خیال میں آپ نے یہ کیا تو یہ اپنی صفائی دیتے، یعنی ہیئرنگز نہیں ہوئی. عدالت میں تو آپ کی آرگومنٹ چلتی ہے، آپ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور عدالت اس کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے. یہاں وہ بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اندھیر نگری تھی. بہر صورت اب یہ کیس عدالت میں ہے تو امید ہے کہ اس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.